اور حالات حاضرہ دی موجودہ صورت حال دی مناسبت دے نال دو جملے تہاڈی خدمت دے اندر عرض کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت اگے دعا ہے کہ اللہ حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے، اور سنن سنان تو بعد اللہ تعالی عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میں ابتداً بطور دعویٰ اور تمہید ایک جملہ تہاڈی خدمت دے اندر عرض کرنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جتنی شدید محبت ہوئے گی نیکی کرنا اتنی ہی آسان ہوئے گی۔ میں دوبارہ عرض کردہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال جتنی محبت زیادہ ہوئے گی، جتنی الفت زیادہ ہوئے گی، جنہ میرے مصطفیٰ دے نال عشق زیادہ ہوئے گا اتنی ہی نیکی کرنی آسان ہوئے گی۔ سیانے کہندے نے کہ چھوٹی نیکی ویکھ کے چھڈو نہ تے چھوٹا گناہ ویکھ کے کرو نہ۔ میرا دل یہ کہندا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال عشق ہووے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال محبت ہووے، عشق ہووے، پھر بندہ چھوٹی تو چھوٹی نیکی چھڑدا کوئی نہیں تے چھوٹے تو چھوٹا گناہ بندہ کردا کوئی نہیں۔ اللہ تعالی تمام تر نیکیاں کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور دے نال محبت والا رشتہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ انی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک سب نالوں زیادہ میرے نال پیار نہ کرے۔ کوئی بندہ اتنی دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جنی دیر تک سب نالوں زیادہ میرے نال پیار نہ کرے، میرے نال محبت نہ کرے، میری اطاعت نہ کرے۔ دوستو، اج اسی لوگ دعویٰ کرنے ہیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شافی معاشر نے، حضور شافی معاشر نے تے سانو حشر والے دن چھڑا لین گے، بچا لین گے۔ یہ کوئی عقل مندانہ سوچ نہیں کہ بندہ گناہ بھی کری جائے تے آکھے مینوں حضور بچا لین گے، بھیناں دا حصہ بھی کھادی جائے تے آکھے مینوں حضور بچا لین گے، سویرے اٹھ کے منہ شریف نو رگڑی بھی جائے تے مینوں حضور بچا لین گے، جھوٹ بول بول کے پیسے کمائی بھی جائے تے مینوں حضور بچا لین گے،
والدین دے سامنے کھلو کے بک بک بھی کری جائے، آکھے مینوں حضور بچا لین گے، چل یار تیرے تے ہی چھڑ دینا، تیرا کوئی گناہ تیرا یار ویکھ لوے تے اپنے یار دیاں نگاہاں دے وچ تو گر جانا ہے، تے جے تیرے گناہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے کھول دیتے جان تے تینوں بچائے گا کون؟ نہیں آقا جو تیری شفاعت دے کھڑے ہو جان تے رب آکھے گا سونے ایدا مال نامہ تے ویکھ، تے جے تیرا مال نامہ میرے سونے نے ویکھ لیا تے حضور تیری شفاعت کرن گے؟ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ایک بندے نو سدے گا، چل جنت چلا جا، بڑی خوشی خوشی جائے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے، ایک اللہ دوسرے بندے نو سدے گا ادھر آویں نا چل جنت چ، اللہ آکھے گا میری رحمت نال جنت چلا جا، تے بندہ آکھے گا ربا تیری رحمت تے ہے وے پر میں دنیا دے وچ کدی کوئی غلط کام نہیں سی کیتا، میں تیری رضا لئی سارے کام کردا رہا، میرے تے اعمال نے میں جنت جا رہا۔ اچھا رب فرشتیاں نو آکھے گا ذرا اینو نا جہنم دے ذرا نیڑے کرو، اینو سیکا سوکا لواؤ، جدو جہنم دے انہوں قریب کیتا جائے گا نا تے ذرا تپش پوے گی تے تلخی لگے گی، تے کولو ایک فرشتہ چھلکدا ہویا جام، کتھے گئی سبحان اللہ، ذرا ذوق نال بیٹھن دی کوشش کریا کرو، توجہ کرنا، پڑکی لگی ویکھے ایک فرشتہ پوری ٹرے لے کے جا رہا ہے، انہوں آواز مارے گا ادھر آئی یار اے گلاس کنے دائی، آکھے گا جنیاں تیریاں نیکیاں نے نا ادوں ادیاں مینوں دے دے تے ایک گلاس لے لے، بندہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا، گلاس پیوے گا سکون مل جائے گا، تھوڑی دیر گزرے گی پھر پیاس لگے گی، سودا کر لیا نیکیاں نال ایک گلاس دا، 2 گلاس پیتے تے نیکیاں، رب آکھے گا ہونا جی ربا ہاں کتھے نہیں نیکیاں، ربا وہ تو میں جوس پی لیا ہے، رب آکھے گا ہن اللہ دی رحمت دے نال جنت وچ داخل ہو جا، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کے صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ وہ جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں، اور جو ان کے جنتی ہونے میں شک کرتا ہے ان کے جہنمی ہونے میں شک کوئی نہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اگر نبی کی نماز ثابت ہے تو وہ نبی کے صحابہ کی وجہ سے ہے، ہمیں نماز ملی نبی کے صحابہ نے بتلائی، ہمیں نماز کا طریقہ بتایا تو نبی کے صحابہ نے بتلایا، کلمہ بتایا تو نبی کے صحابہ نے بتلایا۔ میرا معزز سامعین، اگر درمیان میں سے صحابہ کو نکال دیا جائے تو ہم اپنا ایمان ثابت کر سکتے، تو جو ہے ہی جنتی وہ بھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے اور جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے اور جنت کی طلب کیا کرتے تھے، میں اور آپ کہاں رہ گئے؟ میرے معزز سامعین، اپنی نیکیوں پر ناز نہ کیا جائے، نیکیوں پر ناز کیا کرنا ہے؟ آج تو نماز پڑھنی مشکل ہو چکی ہے، نماز پڑھنی مشکل ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا معزز سامعین، شعبان دا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر اللہ رب العزت دی ذات نے ایک رات سانو عطا کیتی ہے جڑی بڑی برکتاں والی رات ہے۔ احادیث میں
اختلاف بھی ہے، لیکن جو شب برات کے حوالے سے احادیث ہیں وہ تعداد میں کافی ہیں۔ میں چند احادیث آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ شب برات جو ہے وہ پرسوں کی بن رہی ہے، پرسوں تے یہ پٹاکیاں والی رات نہیں، پٹاکیاں والی، اور اگر ایسے موقع پر بچوں کی ضد نہ بھی مانی جائے تو آپ کوئی گناہ گار نہیں ہونے والے۔ پٹاکیاں دا سٹاک آ رہا ہے، شرلیاں دا سٹاک آ رہا ہے، موم بتیاں دا سٹاک آ رہا ہے، پھر میں تو حیران ہوں کہ جی گفٹ خریدے جا رہے ہیں، سوٹ خریدا جا رہا ہے، پھینیاں خریدیاں جا رہی ہیں، مٹھائیاں خریدیاں جا رہی ہیں، کدھر جی؟ او جی بھین والے شبرات کل نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں ہے اور ان سے بچنا چاہیے، اور رسم و رواج کے خلاف جو کھڑا ہونا اتنا مشکل ہے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی بندہ آکھے نا کہ یار میں پتر دا ویاہ کرنا تو میں ٹول نہیں سدانا، ٹول نہیں بلانے ٹول والے، میں بڑی سادگی نال کرنا ہے، تو نال ہی چاچا تے ماما تے تایا تے اٹھ بوے گا، لے یہ کوئی ویاہ ہے ایڈا تو صوفی؟ تو پورے خاندان کی جو توپیں ہیں تان و تشنیع کی وہ صوفی کی طرف کر دی جاتی ہیں۔ ذرا ان باتوں سے بھی اجتناب کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں برکت رکھی ہے جو مسجد میں کیا جائے اور جو سادگی میں کیا جائے۔ آپ اپنے معاشرے میں وزٹ کر کے دیکھ لیں، آپ کو 50% سے زیادہ لڑکے اور لڑکیاں اس وجہ سے کنوارے نظر آئیں گے کہ جن کے پاس استعداد نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں اتنے زیادہ کہ ہم بھرپور شادی کر سکیں۔ جب تم شادی نہیں کرو گے تو پھر نیکیاں کرو گے یا گناہ کرو گے؟ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، میرے معزز سامعین، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون عائشہ؟ اے جناب میرے نبی دی سب نالو پیاری بیوی عائشہ، اے میرے پروردگار اے کون عائشہ؟ اللہ فرماندے نے اے او عائشہ ہے، میں رشتے دے سارے نبی دے آپ کروائے نے، پر اینا اہتمام رشتے آدھا کسے واری نہیں کیتا جنہ میں پیاری عائشہ دی واری کیتا ہے۔ توجہ کرنا، ابو بکر دی خواہش دے ہے سی، اے میرے پروردگار میرا دل کر دے کہ بیٹی میری ہووے تے دلہا مصطفیٰ ہووے، تے ابو بکر دی دعا مانو قبول کر دیا ہویا، میں جبرائیل دے ہاتھ دے اندر فوٹو پیج دیتی تے تصویر کل دیتی جنتی ریشمی رومالے، تے میں آکھیا جبرائیل جا میرے نبی نو جا کے کہہ دے اے عائشہ اللہ نے تیری دلہن بنائی ہے، اللہ نے ایدہ تیرے نال نکاح کر دیتا ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے شب برات دی راتیں، شبان دی 15ویں راتیں، توجہ کرنا شباش شب براتیں، اے میرے پروردگار شب برات دس ذرا مانا کیے، رب کہندے شب کہندے نے رات نو تے برات کہندے نے بری کرن نو، اے جدو رات آؤندیے میں اللہ بڑیا گناہگاراں نو جہنم تو بری کر دینا وا۔
میں گناہگاراں نو جہنم تو بری کر دینا وا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے شب برات دی رات تے میں بستر تے ویکھیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مینوں نظر نہیں جے آئے تے میں ذرا لبڑا شروع کر دیتا، ویکھیا کہ میرے آقا جنت البقیع دے قبرستان دے اندر موجود نے تے میرے نبی نے مینوں فرمایا عائشہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اے شبان دی 15ویں رات ہے تے اس رات نو اللہ رب العزت دی ذات قبیلہ بنی کلب دیاں بکریاں دے جسم دے والاں دے برابر یا اس تو بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گناہ گاراں دی بخشش فرما دیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاراں دی بخشش فرما دیندا ہے۔ ایک اور حدیث پاک دے اندر آندا ہے اگلے سال جننے بچیاں نے پیدا ہونا ہندے انہاں دے نام بھی لکھ لے جاندے نے، جنہاں نے جانا ہندے انہاں دی تفصیل بھی لکھی جاندی ہے، جنہاں نے جڑے جڑے اعمال کرنے ہندے نے وہ بھی لکھے جاندے نے، تے اللہ نے جنہ جنہ رزق عطا کرنے اللہ اور رزق بھی لکھ دیندا ہے۔ میرے معزز سامعین ذرا شرلیاں پٹاکیاں تو گریز کرنا چاہیے، برکتاں والی رات ہے، اس رات نو اللہ دی رضا والے کام کرنے چاہیے نے، اللہ نو ناراض نہیں جے کرنا چاہیے۔ توجہ کرنا، ایک حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات اس رات نو اپنی مخلوق دے وچوں بڑے ساریاں دی اللہ تعالی بخشش فرما دیندا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے شب برات دی رات عبادت والی رات ہے تے صبح دا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، ثواب دا موجد بن جائے گا، تے نالے میرے محبوب علیہ السلام دی سنت بھی ہے ایام بیض دے روزے رکھنا، ہر مہینے دی 13 تے 14 تے 15 نو روزے رکھنا میرے کملی والے دی سنت ہے۔ تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی روایت بھی نال لے لیا جائے تے پھر گل سامنے آندی ہے کہ رات نو عبادت کرنی چاہیے تے شب برات دا صبح اٹھ کے روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ جڑا والا دے رہن والیا حدیث پاک دے اندر آندا ہے شب برات دی رات نو اللہ گناہگاراں دی بخشش فرما دیندا ہے۔ بڑے گناہ گاراں دی اللہ بخشش فرما دیندا ہے، مگر 7 لوگ زیادہ گناہ گاراں دی بخشش، لیکن 7 بدبخت ایسے ہیں کہ اس برکت والی رات میں بھی ان کی بخشش نہیں کی جاتی۔ حالانکہ حدیث پاک دے اندر آندا ہے شب برات دی رات نو میرا اللہ آسمان دنیا تے آ جاندا ہے تے رب تینوں تے مینوں واجاں مار دے، ہے کوئی گناہگار جنوں بخشش چاہیدی ہووے، ہے کوئی پریشانیاں دور کروان والا، منگے میں پریشانیاں دور کراں گا، جنوں پتر چاہیے منگ لو، عزت چاہیے منگ لو، شہرت چاہیے منگ لو، جو کچھ چاہیے
تیرے منگن تے دیر ہو سکتی ہے، اللہ دے عطا کرن وچ کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور اپنے بندوں کو پکار کے کہتا ہے کہ میرے کو منگو، کی کرو، جو کچھ بھی چاہیے میرے کو منگو، میں عطا کرنا۔ گناہگاراں دی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ بخشش 7 لوگ ایسے نے کہ انہاں دی اسرات انہوں بھی مغفرت۔ ایک او بندہ جڑا اللہ دے نال شریک ٹھہراندا ہے، ساریاں دی مغفرت ہو جانی ہے، مشرک دی مغفرت نہیں ہونی۔ مشرک کنوں کہندے نے؟ جڑا اللہ دی ذات دے نال، اللہ دی صفات دے نال کوئی شریک کرے۔ میرے نبی دی او شان ہے جڑی اللہ نے عطا کیتی ہے، تیرے اتے نبی نو مننا فرض ہے۔ نبی دی شان دے وچ زیادتی کرنا تیرے واسطے دا کم نہیں۔ تمہارے بڑھانے سے نبی کی شان بڑھ جائے گی؟ یا میرے نبی کو کسی کے شان بڑھانے سے کوئی احتیاجی ہے؟ معاذ اللہ تعالی میرے نبی کو اس چیز کی ضرورت ہو کہ میرے نبی کو مقام اور دیا جائے؟ میرے نبی نو کسے دے دتے ہوئے مقام دی لوڑ کوئی نہیں۔ مقام اللہ نے جیڑا دے دیتا ہے وہی مقام ہے، کوڑوں نہ پایا کرو، کوڑوں نہ پایا کرو۔ تے میرے نبی دا مقام اے وے، نبی نے آکھیا میں مصطفیٰ واں تے او خدا اے۔ تھوڑی جی ہمت کرو یار، لگتا ہے شب برات تقریر ہو رہی ہے تو تھوڑی سبحان اللہ نہیں پہ نکلتی، کوئی پٹاکے پٹوکے تو نہیں لے کے رکھا ہے؟ آہو ہور کل نو مہنگے جو ہو جانے نے۔ توجہ کرنا، آقا کہندے نے میں مصطفیٰ ماں او خدا اے، میرے ورگا مصطفیٰ کوئی نہیں تے او دے ورگا خدا کوئی نہیں۔ جے سارے اڈوانس سبحان اللہ خودی کو ہور گل کراں، آقا نے کیا ہوئے گا بندے آپ، میں کلا مصطفیٰ ماں تے او کلا ہی خدا ہے۔ میرے نال دا کائنات دے وچ مصطفیٰ کوئی نہیں تے کائنات دے وچ او دے نال دا خدا کوئی نہیں۔ توجہ کرنا، مقام ہوئے، شان ہوئے، عظمت ہوئے، بلندی ہوئے، رفت ہوئے، توجہ کرنا، جڑیاں شانہ میرے اللہ نے کملی والے نو عطا کر دیتیاں نے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم، اللہ نے میرے نبی نو بڑی شان عطا کیتی ہے، پر شانہ دے باوجود اے شان صرف اللہ دیئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ مشکل کشائے، اللہ حاجت روائے تے اللہ ہی داتا ہے تے اللہ ہی بگڑیاں بنان والی ذات ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم، توجہ کرنا، اے ہوئی گل میرے کملی والے نے بھی سارے دے سامنے رکھی کہ 360 کچھ نہیں کر دے، سب کچھ کرنے والا ایک خدا ہے۔ اور مشرکین مکہ کا جو اختلاف تھا، یہی تو اختلاف تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ نو ماندے سن، لیکن انہاں 360 دے توسط نال ماندے سن کہ جی اللہ معاذ اللہ تعالی ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں۔
تے رب کہندا میرے سونیا بزم توحید سجانے کے لیے آپ آئے. توجہ کرنا رب کہندا میرے سونیا انہاں 360 وچ پائے ہوئے نے کملی والیا انہاں 360 نو ہٹا کے ذرا میری امت نو میرے وال کرنا. بزم توحید سجانے کے لیے آپ آئے اور شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. عبد و معبود میں رشتہ کوئی صدیوں سے نہ تھا ایسے بچھڑوں کو ملانے کے لیے آپ آئے. ایسے بچھڑوں کو ملانے کے لیے آپ آئے. رب کہندا میرے سونیا ذرا 360 دی نفی کر کے ذرا ساڈی گل بھی تے کھولنا. شب برات دی رات نو بڑے سارے گناہاں دی بخشش کر دتی جاندی ہے. رب کہندا سونیا مشرک ہووے میں بخشنا کوئی نہیں. مشرک کی بخشش نہیں ہوگی. دوسرا وہ بندہ جو والدین کا نافرمان ہے. والدین کا جو نافرمان ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہو سکتی. اپنے والدین کا دل نہ دکھایا کرے. جتنا ہو سکے ان کی راحت کا سبب بننے کی کوشش کیا کریں. انہیں تم سے لالچ کوئی نہیں. کائنات میں جتنے بھی تیرے رشتے والے ہیں تیرے دوست ہیں ہر بندے کے بارے میں یہ شبہ موجود ہے کہ تیرے کامیابی سے وہ جل سکتا ہے حسد رکھ سکتا ہے. میں نے ایسے والدین کو بھی دیکھا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ساری زندگی وہ کسی نے نان ٹکی لگائی ہوئی ہے, کسی نے کوئی ریڑھی والا کام شروع کیا ہوا ہے اور اپنے بچوں کو وہ یونیورسٹی لیول تک تعلیم کروا رہے ہوتے ہیں اور ان کے خرچے افورڈ کر رہے ہوتے ہیں. تے اولاد ایڈی نواب بن جاندی ہے, پھر اسی ریڑھی والے باپ کے ساتھ یونیورسٹی میں ملنا پسند نہیں کرتے. جی ابا میرا ایک سٹیٹس ہے, آپ آتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے, تجھے ڈوب مرنے نہیں آتا. کہ جس والد نے دن رات ایک کر کے تیری فیسوں کو بھرا ہے, آج اس باپ جب تو کامیاب ہوا تو باپ کے ساتھ کھڑا ہونے میں تجھے شرم آ رہی ہے. شرم تو تجھے اس بات پہ آنا چاہیے کہ تیرے دل میں تیرے باپ کا مقام ہی کوئی نہیں. ایسے گھروں کو بھی دیکھا میں نے. اور یونیورسٹی کا حال جو ہے, یونیورسٹیوں کا جو بیڑا غرق ہوا ہے پاکستان میں, کھان جو کے پیسے نہیں, لیکن یونیورسٹی کے ایونٹ کے لیے مجھے برانڈ کا سوٹ چاہیے. تیری ہر چیز کا وہ خیال کر رہے ہیں لیکن تجھے شرم آتی ہے. اب ان کو اماں اور ابا کہنے میں اس کو شرم آ رہی ہے. کچھ حیا کر یار, کچھ تو شرم کر کہ جو تجھے دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں, جنہوں نے تجھے اتنی تعلیم دلوائی. میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ میں یونیورسٹیوں کے خلاف نہیں ہوں, یونیورسٹیوں کے خلاف نہیں ہوں, تعلیم ہونی چاہیے, لیکن اپنے بچوں کو دین تو پڑھاؤ, دین تو پڑھاؤ.
جب اتنی دنیا پڑھاؤ گے تو تمہارے ساتھ ان کو کھڑے ہونے میں شرم ہی آئے گی۔ یہ مولوی تیرے بچے کو بتائے گا کہ تیرے باپ کا مقام کیا ہے، یہ علماء بتائیں گے کہ تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے۔ مت سوچ کے ان کو ناراض کر کے تو جنت میں جا سکتا ہے، تب تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک تیرا باپ تیرے سے راضی نہ ہو، تیری ماں تیرے سے راضی نہ ہو۔ بھول جائے وہ بچہ جنت میں جانا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مونجی بیج کے تو چوسے نہیں وڈی دے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ہمارے استاد جی، ان سے بایو پڑھی ہم نے میٹرک میں، وہ بتاتے تھے کہ ایک لڑکی نہ روتے ہوئے آئی گھر میں، تو آ کے کہنے لگی ابو، باپ نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگی ابو آج ایک لڑکے نے نا میرا دوپٹہ کھینچا ہے۔ تو باپ بڑا دکھی ہوا تو کہنے لگا بیٹے اس نے تیرا دوپٹہ کھینچا نا، بس اس سے آگے تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے بھی اپنی جوانی میں کسی لڑکی کا دوپٹہ کھینچا تھا۔ ڈوب مرنا چاہیے نوجوان کی اس جوانی پر کہ جب ایک سنسان گلی میں ایک اکیلی لڑکی اس کے ساتھ گزر رہی ہو اور اس لڑکی کو ڈر لگے اپنی عزت کو بچاتے ہوئے۔ میرے معاشرے میں اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ اگر کسی سنسان گلی میں دو لڑکی اور لڑکے گزر رہے ہیں وہ اطمینان سے گزر جائیں، کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ میری عزت پر ہاتھ ڈالا جائے گا۔ کاش کہ اس معاشرے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران مل جائے۔ صبح صبح دا ٹائم ہے، دودھ آیا گھر دے اندر خیمے دے وچ، تے ماں کہن لگی بیٹی نو تیے دودھ چ پانی پا لے، دودھ چ تے تی کہن لگی امی تینو پتہ ہے نا عمر نے منع کیتا ہے، توجہ رکھنا نہیں اڑیے وہ کیڑا ویندا پیا، امی عمر تے نہیں پہ ویندے پر عمر دا رب تے ویکھ رہے ہیں نا۔ آپ اپنے ایمان سے مجھے بتلائیں، ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ کوئی ہماری بہن ہماری بیٹی ہماری وجہ سے رستہ بدل لے، ہماری وجہ سے رستہ بدل لے کہ جی میں یہاں سے گزرتی ہوں یہ لڑکا مجھے دیکھتا ہے۔ خدا را نکاح کو عام کرو، جس لڑکی جو تمہیں پسند ہے اسے نکاح کرو، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار چار کرو، لیکن جب تمہاری ضرورت بغیر نکاح کے پوری ہو رہی ہے تمہیں نکاح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب سہارا تمہارا واٹس ایپ بن چکا ہے، جب سہارا تمہارے یہ پیکج بن چکے ہیں تو تمہیں شادیاں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے معزز سامعین، اب ایک میرے ساتھی ہیں میرے ساتھ، انہوں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا، دورہ حدیث تک کیا، اب ان کے والدین ہیں وہ، میں نے کہا یار بھی شادی کیوں نہیں کروا رہے؟ کہتے جی کیا کریں منہ بھی کہہ بیٹھے ہیں ہن کر چھڑو، تب بھی نہیں کرتے۔ اور جہاں لڑکے نے کہہ دیا میری ایتھے شادی کر دیو، یا لڑکی نے اگر جھجکتے ہوئے اقرار کر لیا کہ میری ادھر شادی کر دو تو وہ نہیں کرتے، ان کا جی سٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، پھر بعد چو ذلیل ہوندے نے، نالے بالاں نوں بھی ذلیل کر دے نے تے آپ بھی ذلیل ہوندے نے۔ خدا را اس بارے میں تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی آپ کوشش کریں۔ یہ بڑی تباہیاں ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایک جگہ آپ اپنے بچے کا زبردستی رشتہ کر رہے ہیں، شادی کروا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس لڑکی پر ہمیشہ احسان کرتا رہے گا، میں تینوں لیا تینوں اور کسی لینا ہی نہیں سی۔ ہر بیٹی کے ہر بہن کے جذبات ہوتے ہیں، رشتے اپنی اناؤں کے رشتے نہ نبھایا کرے، اپنے بچوں کا خیال کیا کرے۔
اپنے بچوں کی پسند کا خیال کیا کریں. آپ نے زندگی گزارنی تھی، گزار لی. زندگی اس لڑکی کے ساتھ آپ نے نہیں گزارنی، آپ کے بچوں نے گزارنی ہے. تو اپنی بچی کی پسند کا بھی خیال کریں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی بیٹی آپ کے سامنے اظہار کر دے جی میری اس لڑکے سے شادی کر دیں، یہ کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. قباحت والی بات یہ ہے کہ وہ بغیر نکاح کے ساتھ اس کے ساتھ جب رشتہ رکھتی ہے. یہ گناہ والی بات ہے، یہ غلط بات ہے. جو بیٹی اور بہن آپ کو اپنی پسند بتا رہی ہے اور نکاح اور شادی کا کہہ رہی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. شریعت بھی اس چیز کی اجازت دیتی ہے. لڑکی کو بھی اپنی پسند کا حق ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ علی اور فاطمہ کا رشتہ کروانے والے میرے مصطفیٰ ہیں اور حکم دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے. لیکن اس کے باوجود آقا نے آ کر فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ میں تیرا علی دے نال رشتہ کرن لگا، تینوں کوئی اعتراض تے نہیں؟ نبی کی منشا بھی ہے، اللہ کا حکم اور آرڈر بھی ہے. فاطمہ سے پوچھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. لیکن فاطمہ بیٹی سے پوچھ کے یہ تمہیں اور مجھے درس دیا کہ بیٹیوں کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے، بیٹیوں کے ساتھ ان سے پوچھ لینا چاہیے. مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوگی. جو کینہ پرور ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی. جو شرابی ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی. جو نہ حق قتل کرنے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی. اور جو چغل خور ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. اور جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی. خدا را ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجئے. شب برات والی جو رات ہے بڑی بابرکت رات ہے، یہ پٹاخوں والی رات نہیں. اور جس گھر میں یہ برود کی سمیل اڑتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے بھی نازل نہیں ہوتے، وہاں رحمت کے فرشتے بھی نازل نہیں ہوتے. حال ہی میں 2-4 دن پہلے چیف جسٹس صاحب کا ایک فیصلہ جاری ہوا ہے جو قانون کے آئین کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے قانون کے بھی خلاف ہے. اور ہم اس فیصلے کی پاکستانی پرعمل شہری ہونے کے ساتھ ہم یہ اس فیصلے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور چیف جسٹس صاحب سے اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے. چونکہ ختم نبوت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ختم نبوت جو ہے اس مسئلہ پر ہم کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتے. دیکھیے، باپ کی عزت کے متعلق ہم سمجھوتا کر سکتے ہیں. میری ماں کی عزت کے متعلق کوئی بات آئے ہم اس پر سمجھوتا کر سکتے ہیں. اہل خانہ کی عزت پر کوئی بات آئے ہم سمجھوتا کر سکتے ہیں. لیکن ایمانی غیرت رکھتے ہوئے پاکستان کے پرعمل شہری ہوتے ہوئے ہم ختم نبوت کے مسئلہ پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. آپ اپنا احتجاج کرواتے ہیں، ذرا پورے ہاتھ اٹھا کر ختم نبوت کا پروانہ بن کر پورے سیدھے کرو جی میں اللہ نے سلامت رکھے نے. آپ احتجاج کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ ختم نبوت کے آئین کے بھی خلاف ہے، شریعت کے قانون کے بھی خلاف ہے. اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے. میرے معزز سامعین، حضور علیہ السلام کی ذات سے بڑھ کر ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے قادیانی ناشر کے حوالے سے جو فیصلہ دیا ہے وہ پاکستان کے نظریاتی اساس پر کاری ضرب ہے. پوری قوم اس فیصلے کو مسترد کرتی ہے. غیر اسلامی، غیر قانونی، غیر اخلاقی فیصلہ کو
ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان کے غیور مسلمان حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے پہرے دار ہیں۔ عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ علماء، خطباء اور پورے ملک میں یہ کام جاری ہو چکا ہے کہ ہم سارے ختم نبوت کے پروانے تھے، ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت بھیا پروانے ہیں، ہم ختم نبوت کے بھی پروانے ہیں اور ہم حضور کے بھی پروانے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، ایسے نہیں پروانہ بن کے بول، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیت پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، مرزے کانے پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک باری نہیں، ذرا ڈبل ڈبل آنکھوں زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بحمد اللہ تعالی ہم مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اہل حدیث اور مسلک بریلویت، ہم سارے اپنے سارے جو مسائل اختلافات ہیں ان کو پس پشت ڈال کر نبی کی ختم نبوت کے لیے ہمہ وقت جمع ہے، اکٹھے ہیں اور کھڑے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کھڑے رہیں گے۔ اللہ حضور علیہ السلام کی عزت کی حفاظت قیامت تک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔